ناظرین السلام علیکم۔ آج بارگاہ غریب نواز سے آپ لوگوں کے لیے سرکار غریب نواز کی پیدائش سے آگے کا واقعہ بیان کریں گے، جس میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے کس طریقے سے بیعت ہوئے بتائیں گے۔ آپ لوگ حج کا واقعہ اور مدینہ منورہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا دیدار تک تو آپ دیکھ چکے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پیر کی تلاش میں مسجد نبوی پہنچے، وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار غریب نواز کی چونکہ عمر کم تھی، اس لحاظ سے آپ چھپ چھپ کر کے کھمبے کی آڑ سے دیکھ رہے تھے، اور خواجہ عثمان ہارونی کو اللہ کی طرف سے ندا آ گئی تھی کہ اے عثمان ہارونی، جو تم چاہتے ہو کہ میرے مریدوں میں سے کوئی مرید ایسا ہو جو میرے سلسلہ چشتیہ کو آگے بڑھائے، اس لیے ہم نے اس بچے کو بھیجا ہے، اور اس کو بلا لو اور اس کو مرید کرو۔ خواجہ عثمان ہارونی کو یہ حکم ہوا، اور آپ نے اس بچے کی طرف، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی طرف دیکھنا شروع کیا، تو غریب نواز شرم کے مارے، حیا کے مارے آپ چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے، تو بار بار دیکھتے تھے۔ جب خواجہ عثمان ہارونی دیکھتے تھے تو آپ چھپ جاتے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آواز دی، بچہ کیا بات ہے، کیوں چھپ رہے ہو، پاس آؤ، قریب آؤ۔ جب سرکار غریب نواز پاس آئے تو آپ نے پوچھا، کون ہو بھائی، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو سرکار غریب نواز نے اپنا نام حسن بتایا، اور سنجر سے آنے کا بتایا، اور وجہ بتائی کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں، پیر کی تلاش میں ہوں۔ تو کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور آپ مجھے مرید کرنے ہیں۔ آپ نے کہا کتنے پڑھے لکھے ہو؟ تو آپ نے بتایا میں حافظ، قاری، مولوی، مفتی، جو ڈگریاں ہیں میں نے حاصل کی ہیں، اور اپنا واقعہ بیان کرا کہ میرے والد والدہ کا 14 سال کی عمر میں وصال ہو گیا، اور میں پیر کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا، بھائی قرآن پڑھا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، سناؤ۔ جب پورا قرآن آپ نے سنا دیا پڑھ کر کے، تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ نہیں، اب ایسے پڑھو جیسے ہم کہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے بتایا، اور اس میں بتایا کہ پہلے جو ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں۔ ابھی آپ مرید نہیں ہوئے، پر پیر ماننا تھا، بنانا تھا، تو آپ کو ان کا حکم ماننا تھا، اس لحاظ سے آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ پھر پیر کے پاس، اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، اور وہاں میں نے پڑھ لیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب جا کر کے سورہ بقرہ الف لام میم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، جو سب سے بڑی آیت ہے، اور قریب 50 پیجوں پر آتی ہے، ورق پر آتی ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو بھی پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے یاسین، طٰہٰ، میم، نون، اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تمام 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھوائی۔ یعنی قرآن کی ہر آیت 6666 ہر ایک کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھائی۔ اس میں عرصہ لگا ہوگا، آج کے پیروں کی اس طرح تو ہے نہیں، مرید آیا، مرید کہنے لگا مجھے مرید کر لو، اور مرید کر لیا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز کی پیر مرشد نے آزمائش کی، اور آپ کھرے اترے۔ آخر میں جب قل اعوذ برب الناس 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر آئے، تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اب ایک مرتبہ اور 1.25 لاکھ بار قل اعوذ برب الناس پڑھیں، جیسا میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ناس ناس، ملک الناس، ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس۔ ہر ناس کو 3 مرتبہ پڑھنا تھا، اور 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا تھا۔ خواجہ غریب نواز گئے اور جا کر کے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے پیش ہوئے، اور بتایا کہ میں نے اس کو پورا پڑھ لیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بھئی اس کی وجاہت یہ ہے
کہ تمہارے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ میں نے جب پڑھ لیا تھا تو اب دوبارہ کیوں پڑھایا؟ تو قرآن پڑھنے سے تمہارے جسم میں، روح میں جو شیطانی وسوسے تھے، شیطانی خیالات تھے، گندگی تھی، غلاظت تھی، حیوانیت تھی، بد اخلاقی تھی، بیہودگی تھی، جو نافرمانیاں خدا کی طرف سے آتی ہیں، شیطان لے کر آ جاتا ہے، ان تمام نافرمانیوں کو دور کرنے کے لیے، غلاظت کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ پڑھایا کہ جو آپ کے جسم کے اندر ذرہ بھر بھی کوئی گندی چیز، غلاظت ہے تو اس کا بھی ناش ہو جائے، اس لیے قل اعوذ برب الناس کو پڑھایا گیا۔ جب یہ سب پڑھنے کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو کہا کہ اب جاؤ غسل اور طہارت کرو اور پھر آؤ۔ آپ گئے، غسل طہارت کر کے، وضو کر کے آ کے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے اندر آپ نے کہا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کری۔ آنکھ بند کرنے کے بعد میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر کے زمین کی طرف ہاتھ کیا اور کہا دیکھو۔ تو آپ نے کہا دیکھا کہ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ تو حضور غریب نواز نے فرمایا حضور سیت الطلا تک زمین کے آر پار۔ ابھی مرید نہیں ہوئے تھے، اور دیکھیے پیر کا کہ اپنے مرید کو کتنا تیار کر رہے ہیں کہ ہاتھ نیچے کرتے ہی اپنے مرید کو زمین کے آر پار سیت الطلا تک نظر آنے لگا۔ پھر آپ نے کہا آنکھ بند کر لو۔ جب آنکھ بند کر لی، تھوڑی دیر بعد کہا آنکھ کھولو۔ آنکھ کھولتے ہی آپ نے کہا ہاتھ اوپر کیا اور کہا دیکھو۔ جب دیکھا آپ نے تو آسمان تک، ساتویں آسمان تک نظر آ رہا تھا۔ لوح قلم، مقام محمود، عرش معلیٰ آپ کو نظر آ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ابھی بھی مرید نہیں کیا ہے تو یہ دوسرا واقعہ بھی ہو گیا۔ اب پھر آنکھ بند کرنے کے لیے کہا تیسری بار آنکھ بند کرو۔ آپ نے آنکھ بند کری۔ تھوڑی دیر بعد کہا آنکھ کھولو۔ آنکھ کھولو۔ جیسے آنکھ کھول دی تو آپ نے اپنی دو انگلیاں ایسے کی اور کہا میری دونوں انگلی کے بیچ میں دیکھو۔ دیکھا کہ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ حضور 17,000 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ آج منگل گرہ، بدھ گرہ، برہسپتی گرہ پہ جانے کی، چاند پہ جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مالک سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی دو انگلی کے بیچ میں سارے عالم دیکھ لیے۔ یہ شان تھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی، اور وہ اپنے مرید کو ان کی آنکھیں اتنی کھول دی تھی کہ ان کو تمام عالم نظر آنے لگ گئے تھے۔ 3 واقعات گزرنے کے بعد میں آپ نے کہا جاؤ غسل طہارت کرو۔ غسل طہارت کی، اور اس کے بعد میں کہا کسی چکنی مٹی لے کر آؤ۔ کئی جگہ واقعات ہے، مٹی لے کر آؤ، کنکر پتھر لے کر آؤ، تو ایک مٹھی بھر کر کے آپ وہ مٹی لے کر کے آئے۔ اس مٹی کو کہا مٹھی کے اندر بند کر لو، اور کہا سورہ بقر 21 بار پڑھو۔ حضرت غریب نواز نے 21 مرتبہ سورہ بقر پڑھی، اور کہا اپنے ہاتھ پر، اپنی مٹھی پر دم کر لو۔ جب آپ نے دم کیا، اس کے بعد میں آپ نے کہا خواجہ عثمان ہارونی نے مٹھی کھول دو۔ جب کھولی تو وہ سونے کا ڈلہ ہو گیا، اور آپ نے اس مٹی کو، اس سونے کے ڈلے کو اپنے اوپر سے ابھارا۔ خواجہ غریب نواز کو کہا اپنے اوپر سے ابھارو، ابھار کر کے غریبوں، مسکینوں میں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کر دو۔ جب وہ سارا پیسہ جو سونا تھا اس کو لے جا کر غریب، بیواؤں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ آئے۔ آنے کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی نے کہا وضو کرو۔ وضو کر کے آئے، اور اس کے بعد میں کہا اب بیعت کرو۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنا مرید بنایا۔ آج کے دور میں کوئی آزمائش نہیں، کچھ ایسا معاملہ نہیں کہ اپنے مرید کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، بس ایک بھیڑ جمع کرنے کا شوق ہے۔ اس کے تعلقات کیسے ہیں، آپ پر کتنا عقیدہ رکھتا ہے، کتنا بھروسہ رکھتا ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ جب کسی کو مرید ہونا ہو، بھیڑ دیکھ کر مرید نہ ہو، دیکھا 10 آدمی جا رہے ہیں، اچھا پیر ہے، 100 جا رہے ہیں، اس سے بڑا پیر ہے، 500 آدمی جا رہے ہیں، اس سے بڑا پیر ہے، 1000 آدمی اس کے پیچھے جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا پیر ہے، بھیڑ دیکھ کر مرید نہ ہو، بلکہ مرید ہونے کے لیے اپنے شیخ، اپنے پیر جس کا آپ کا دل ٹھکتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرو، اس کا رہن سہن، کھان پین، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوست عزیز اقربا، خاندان، کٹمب، قبیلہ، ایک ایک چیز نوٹ کرو کہ میرا شیخ جو ہے کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس سے ملتا ہے۔ جب آپ کا یقین ہو جائے کہ میرا پیر کامل ہے، ایمان کامل ہو جائے آپ کا کہ میرا پیر کامل ہے، اس پر یقین ہو جائے تو آپ بیعت کرو۔
کیونکہ بیعت ہونے کے بعد پھر آپ کے دل میں اگر کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، برا خیال آتا ہے پیر کی طرف سے، تو پیر کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میرا لوگوں سے کہنا ہے کہ پیر پانی پیو چھان کے، پیر کرو پہچان کے۔ اس وقت بھیڑ دیکھ کر مرید نہ ہوں۔ السلام علیکم۔